ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. پاکستان سیکولر اور اسلامک، اس پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی، اور پاکستان کی تاریخ کو ذرا ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں یہ، یا یوں سمجھے کہ پاکستان کی تاریخ میں سیکولر اور اسلامک کا جو سلسلہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا. خلاصہ یہ تھا کہ ہندوستان بیسیکلی ہندوؤں کا ملک تھا، لیکن یہاں صوفیاء کرام کی محنت، ان کی تبلیغ سے ایک بڑی کثیر تعداد ہمارے آباء و اجداد کی مشرف و اسلام ہوئی، اور ایک ٹھیک ٹھاک نمبر جو ہے وہ مسلمانوں کا یہاں پر بن گیا. دوسری طرف افغانستان سے نارتھ ویسٹ سے مختلف حملہ آور آئے، مسلمان حملہ آور، اور انہوں نے کچھ نے تو حملے کیے اور پھر واپس چلے گئے، اور کچھ نے یہاں آ کر حکومت قائم کی، لیکن الا ماشاء اللہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کوئی کام نہیں کیا. البتہ یہاں پر شریعت اسلامی جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں رائج رہی. قاضی اور عدالتیں، عدل و انصاف کا بہرحال ایک نظام، بادشاہوں نے اپنے آپ کو اس سے بالا تر رکھا، لیکن یہاں پر مسلمانوں کے اندر اس کو رواج دیا گیا. اکبر کے دور میں ایک بہت بڑی حکومت پورے ہندوستان پر اکبر کی حکومت قائم ہوئی، یعنی مغلیہ سلطنت قائم ہوئی. لیکن اس سلطنت کا بادشاہ سلطان جو تھا وہ مسلمان تھا، لیکن رعایا کی اکثریت ہندو تھی. تو اس نے ایک خطرہ محسوس کیا کہ شاید یہ حکومت زیادہ سسٹین نہ کر سکے، تو اسلام کا کوئی سافٹ امیج جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جائے، جو کہ غیر مسلموں کو بھی ایکسیپٹیبل ہو، اور وہ اس کے اندر اپنے لیے عافیت محسوس کریں. تو دین الہی، میرے خدا کا دین بنایا گیا، جس کو دین اکبری بھی کہا جاتا ہے اور دین الہی بھی کہا جاتا ہے. اس میں نوٹ وردی پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے، دین اللہ نہیں. اس لیے کہ ایک دفعہ ویسے ہی میں کوئی اور لفظ دیکھ رہا تھا تو سامنے اللہ آ گیا آکسفورڈ ڈکشنری میں، کہ دیکھ ہی لوں کیا ہے. ترجمہ لکھا تھا گاڈ آف دا عربس. تو مسلمان جو ہے، اسلام کی زبان، آفیشیل لینگویج اسلام کی عربی ہے، قرآن مجید عربی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے. تو اللہ سے پھر وہ اسلام کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر گاڈ کہا جائے، خدا کہا جائے، تو پھر اس میں گنجائش رہتی ہے کہ باقی مذاہب بھی اپنے لیے عافیت محسوس کریں. البتہ جب کلمہ طیبہ کا دوسرا جزء آتا ہے جو دائرہ اسلام کی شرط لازم ہے، یعنی صرف اللہ کو ایک ماننے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے. تو جب وہ اللہ کا رسول مانے گا تو توحید تو آپ سے آپ آ جائے گی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سر فہرست توحید ہے. لہذا سیکولرائزیشن میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائیڈ لائن کرنا. مختلف رنگوں میں یہ فتنہ آئے گا، مختلف شکلیں بدل کر آئے گا، لیکن اگر آپ اس میں کوئی کامن پوائنٹ ڈھونڈنا چاہیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی صفائی کے ساتھ، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا،
روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علامہ اقبال کا ڈائگنوسس ہے کہ علامہ اقبال ویسٹ میں گئے تو انہوں نے اس وقت یہ چیز بھانپ لی کہ ویسٹ چاہتا ہے کہ اگر کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت رسول ہم چھٹکارا حاصل کر لیں تو شاید ہم اپنی تہذیب مسلمانوں کے اندر بھی بڑی آسانی کے ساتھ رائج کر سکتے ہیں. بہرحال وقتاً فوقتاً اس کی کوششیں ہوئی ہیں. جو نمایاں جو میں نے کوششیں آپ کو بتائی تھیں، ایک تو دین الہی اور دوسری بالکل حال ہی کی چیز میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ پاکستان کو جب سیکولرائز کرنے کی ایک آندھی چلی، جنرل پرویز مشرف کی آمد جو تھی، ہوا تو چلتی رہتی ہے لیکن ایک آندھی کی شکل اس نے اختیار کی. ایک مطلق العنان حکمران جو تھا وہ آیا جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو اس نے بظاہر کچھ انورٹڈ کاماز میں اسلامی کام کیے، لیکن آپ ان اسلامی کاموں کو غور سے دیکھیں گے تو نظر کیا آئے گا کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیس نکالا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثلا ویلیوز کو، اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کرنا اور سچائی، دیانتداری، خوش اخلاقی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو تو ہائی لائٹ کرنا کہ وہ بڑھیا جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ اس کی تیمارداری کے لیے بھی چلے گئے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کو معافی نہیں دی، اور ان میں سے 2 خاص کون تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی دکھ پہنچایا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اور شہید کروا کے، ہند اور واشی. یعنی اسلام میں معاف کرنا بھی ہے، لیکن جب اللہ کے دین کے قیام کی بات آئے گی تو پھر بدلہ لینا پروموٹ کیا جائے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. پھر دوسری میں نے آپ کو مثال کیا دی تھی کہ نعت کو ریپلیس کیا گیا حمد سے، اور حمد جو ہے اللہ کی تعریف، یہ کس مسلمان کو بری لگتی ہے نا؟ اور دوسرے مذاہب کے اندر بھی اللہ کی تعریف کسی نہ کسی رنگ میں کی جاتی ہے، اگرچہ لفظ اللہ نہیں بولا جاتا تو خدا کے لفظ سے. تو وہی وہ چیز کہ جو دین الہی میں خدا آیا تھا اللہ کو نکال کر، تو اس حمد میں بھی آپ نوٹ کیجئے نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے. یہ نہیں کہا نہ میرا اللہ کوئی اور ہے نہ تیرا اللہ کوئی اور ہے. اور پھر یہ کہ وہ جو انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، رسول ماننے والے ایک طرف اور نہ ماننے والے دوسرے طرف ہو جاتے ہیں. کوئی کتنا ہی سچا، دیانتدار، با اخلاق، نائس، سب چیزیں جمع کر لیں ہوا کرے، لیکن اگر وہ سب سے بڑی سچائی کا انکار کرے گا تو کافر لیبل ہوگا. اور اس کافر کو بھی ذرا تھوڑا سا آپ گہرائی میں اتر کے دیکھیں. یعنی وہ ڈھنڈورا تو پیٹتے ہیں سچائی اور دیانتداری کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کرتے ہیں، جو کہ جھوٹ ہے. ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اصولی طور پر بات کرتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کسی شخص کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو، اور ایز سچ اس نے انکار کیا ہی نہ ہو. میں یہ بات آج کے اس دور میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. آج انٹرنیٹ کا دور ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی کونے میں، کسی خطے میں کوئی ایسا شخص ہوگا جسے یہ نہ معلوم ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا تھا.
اب اس کے پاس کیا دلیل ہے اس دعوے کو جھٹلانے کی؟ سمجھے نا؟ تو اگر وہ اس دعوے کو جھٹلا رہا ہے سراسر زیادتی کی بنیاد پر، نا انصافی کی بنیاد پر، تو پھر وہ سچا اور دیانتدار بھی نہیں ہے نا؟ پھر دین کا سافٹ امیج کہ کافروں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لیے نرم ہو جانا، یہ پروموٹ کیا گیا. جبکہ میرا باپ، آپ کے والد ایک عام انسان ہے، کوئی بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے اور دیانتدار تو نہ ہمیں نہ ہمارے ماں باپ ہیں. اس کے باوجود کوئی میرے باپ کو جھوٹا کہے، آپ کے والد کو جھوٹا کہے، آپ اس کی شکل دیکھنا گوارا کرتے ہیں؟ لیکن جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہو کر کہ عرب میں ایک شخص محمد نامی آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اگر وہ اس دعوے کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا ہے. تو کس خوبصورتی کے ساتھ اور کیسے سٹل طریقے سے ہمارے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نکال دی گئی کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے رہا ہو. تو اب یہ جدید تہذیب اور یہ اسکول کی تعلیم، اس نے ہمیں اتنا بے غیرت بنا دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر عام جھوٹا کہنے والے سے جا کر گلے ملنا چاہ رہے ہیں، اور بےتاب ہے. اور یہ تہذیب ہمیں بتا رہی ہے کہ ری ایشور کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے والوں کو، وی ڈونٹ مائنڈ. یہی مطلب ہے نا. تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو میں اللہ کا رسول مانتا ہوں، تم انہیں جھوٹا سمجھو، آئی ڈونٹ مائنڈ. تو یہ ایک تہذیب ہے کہ جو رواج پاتی ہے، جب بھی یہ سیکولرزم کی آندھی چلے گی تو یہ نمایاں ہو جائے گی. جبکہ جو سو کالڈ دانشور ہیں، انٹلیکچوئلز، وہ تو ہمیشہ اسی تصور کے قائل ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں پڑھیں گے، آرٹیکل لکھ لیں گے، نعت کہیں گے، داد دیں گے، داد لیں گے، لیکن آپ اس سے ایکسپریس ٹرمز میں پوچھیں کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو، تو ان کا لہجہ، اگر وہ مانیں گے بھی صحیح تو لہجہ بتا رہا ہوگا کہ بس اب جان چھڑانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہیں مار نہ دو. ورنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم انسان سمجھتے ہیں. یہ بھی پہلا سٹیپ ہے. آگے جا کر وہ پھر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. میری زبان بھی اجازت نہیں دیتی کہ میں انہیں کوٹ کروں. یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیر مسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جو ہے وہ بول رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایکشن کو، آپ کی کسی بات کو غلط قرار نہیں دے سکتا. تمہارا یہ سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر چلتا رہا تاں آ کے انگریز آ گیا. اب ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. انگریز کا دور جو ہے یہ کالونیل دور ہے، یعنی اس سے پہلے جو مسلمان بادشاہ، مسلمان سلاطین تھے وہ مسلمان، لیکن کوئی عدل و انصاف کرنے والے نہیں. ظلم بھی کرتے تھے، استحصال بھی کرتے تھے، شرابیں بھی پیتے تھے، بدکاریاں بھی کرتے تھے، لیکن بہرحال نام کے مسلمان ہوتے ہی. لیکن جب انگریز آ گیا اور پھر بیچ بیچ میں سے کوئی اچھے اچھے دانے بھی آ جاتے، جیسے میں نے کہا تھا التتمش آ گئے، اورنگزیب عالمگیر آ گئے، ٹیپو سلطان آ گئے، یہ ہیرے ہیں. پوری نوع انسانی جو ہے ان جیسے
آپ کو افراد نہیں دکھا سکتی کہ جو اتنے اونچے منصب پر بیٹھے ہوئے ہوں اور پھر وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں. لیکن بہرحال اس سرزمین پر ایسے ہیرے پیدا ہوئے. انگریز آ گیا. جب انگریز آیا تو مسلمانوں کا ریئیکشن جو ہے وہ دو طرح کا ہوا. پہلی تو بات یہ نوٹ کیجئے کہ لارڈ میکالے نے کہا کہ یو وڈ لائک ٹو بی گورنڈ بائی پین اور سوورڈ. مطلب کیا تھا کہ اب ہم تمہیں پین سے تمہارے حکومت کریں گے، اور یہ سوورڈ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی. جب آپ کا دشمن تلوار لے کر آپ کے مقابلے میں آئے گا تو آپ کو بھی غصہ آئے گا. آپ کے پاس تلوار نہیں تو چھری ہوگی، چھری لے کر بھی آپ اسے لڑیں گے اور مرتے مرتے دو چار کو مار بھی لیں گے. لیکن جب قلم آ جائے گا پھر آپ سمجھیے کہ بغیر چھری کی ذبح ہو گئے. اور یہی کیا انگریز نے. اچھا ہوا کیا کہ اس میں مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. ہندو نے تو ویلکم کیا انگریز کو، اس لیے کہ ہندو کے لیے صرف یہ چینج آف ماسٹر تھی. وہ پہلے بھی محکوم تھا اور بعد میں بھی وہ محکوم رہا. پہلے مسلمان کا محکوم تھا، پھر انگریز کا محکوم ہو گیا. تو اٹ واز جسٹ اے چینج آف ماسٹر فار دیم. لہذا انہوں نے انگریز کو ویلکم کیا. اور پہلے جو بھی حاکم ہوتا ہے اس سے کچھ انسان کے کنسرنز ہوتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، اور انسان تھوڑی سی چینج چاہتا ہے. یہ عام طور پر یہ سیپریٹڈ پیرنٹس کے جو چلڈرن ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اگر وہ ماں کے پاس پلے ہوں تو انہیں ماں سے نفرت ہوتی ہے، باپ کے پاس پلے ہوں تو باپ سے نفرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال انہوں نے انگریز کو ویلکم کیا اور انگریز کا نظام تعلیم اور کلچر سب کچھ انہوں نے آگے بڑھ کر قبول کیا. اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں کہ ہندوؤں کا اپنا کوئی کلچر تھا ہی نہیں، اپنی ان کی کوئی تہذیب تھی ہی نہیں. ایک مذہب تھا ان کا، وہ شرک پر مبنی تھا، اور انگریز نے آ کر پورا ایک کلچر دیا، ایک نظام تعلیم دیا اور ساتھ ہی کلچر دیا. کلچر جو ہے یہ تو پھر بھی نمایاں تھا. انگریز مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی سے محسوس کیا کہ مسلمان پانی بھی بیٹھ کے پیتا تھا، کھانا بھی بیٹھ کے کھاتا تھا. انگریز نے آ کر کھڑے ہو کے کھانا، اس سے بھی آگے بڑھ کر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا انٹروڈیوس کیا، تو مسلمانوں میں اس کے خلاف ایک نفرت تھی. اچھا ان میں سے جو تعلیم کی طرف مائل ہو گئے انہیں اس سے نفرت نہیں ہوئی، جبکہ جتنا کوئی اس مغربی تعلیم سے دور رہا اسے اس سے زیادہ نفرت ہوئی. تو دو گروہ بن گئے مسلم لیڈرشپ کے. ایک لیڈرشپ نے کہا کہ ہمیں اب جو ریالٹی ہے اسے قبول کرنا چاہیے، وی شوڈ بی ریئلسٹ. ریالٹی کیا ہے کہ انگریز ہمارے اوپر حاکم بن گیا ہے، ہم محکوم ہیں، تو وی شوڈ بیہیو لائک دی ڈومینیٹڈ ونس. محکوموں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، نوکر کی نخرہ کی، اور ہمیں کم سے کم اس کی تعلیم تو حاصل کرنی چاہیے، ورنہ ہندو جو ہے وہ ہمارے اوپر حاکم بن جائے گا، ہم صرف چپڑاسی رہ جائیں گے. ہندو ڈائریکٹر اور سیکرٹری بنے گا، ہم صرف چپڑاسی رہ جائیں گے. اس بات میں بھی یعنی ایک وزن تھا اپنی جگہ پر، معاشی لحاظ سے بھی اور کلچر کے لحاظ سے بھی، کہ ٹھیک ہے وہ جو حرام کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے شراب پیو، شراب نہ پیو. لیکن وہ کہاں آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ ضرور کھڑے ہو کے کھاؤ، تم بیٹھ کے کھا لیا کرو. اچھا اب یہ چیز کیا ہے، یہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر سے وہ چیزیں جو ہیں، وہ ویلیوز جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. اور کیسے ختم ہوتی ہیں اس کی میں آپ کو بڑی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ماضی قریب تک جو بھی کنزرویٹو گھرانے تھے ان میں ٹیلی فون آ گیا، لیکن گھر کی کنواری لڑکی کو ٹیلی فون اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یا مرد فون اٹینڈ کرتا تھا، یا گھر کی بڑی عورت جو تھی شادی شدہ وہ فون اٹینڈ کرتی تھی. بچیوں کو فون اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یاد ہے آپ کو؟ لیکن کتنی جلدی تبدیلی آئی ہے. یہ موبائل فون آیا
اور ہم نے خود اپنی بچیوں کو فون لے کے دیے کہ کالج میں کہیں رکشا جس دن نہ آئے. حالانکہ یہ سارے کام ہوتے تھے اور بہرحال ان کے سلوشن بھی ہوتے تھے. کیا پہلے رکشے خراب نہیں ہوتے تھے؟ کیا کبھی ٹانگے والا جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ نہیں پہنچا تو کتنی بچیاں جو ہے وہ گم ہو جاتی تھی. لیکن کتنی ریپڈ چینج آئی کہ ہم نے خود بچیوں کو یعنی موبائل فون خرید کر دیے. اور کیوں منع کا سوال تھا کہ پہلے منع کیوں تھا؟ کوئی مقصد تھا نا. اور اب اچانک جو ہے وہ حلال کیسے ہو گیا؟ یہ اصل میں وہ کلچرل چینج ہے جس کو عام طور پر ہم محسوس نہیں کرتے ہے نا. پھر بعض باتیں جو ہیں وہ باپ بیٹا بھی اکٹھے نہیں کرتے تھے، ماں بیٹی بھی وہ باتیں شیئر نہیں کرتی تھیں. لیکن اس ٹیلی ویژن نے آ کر کیا کیا؟ ڈرامہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سارے. باپ بھی بیٹھا ہے، بچی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یا بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہاں کیا ہو رہی ہے؟ گفتگو ہو رہی ہے لو افیئر کی. تو وہ جو حیا ہے وہ کیسے خوبصورتی کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلا. وہ جو باپ بیٹے کے درمیان اور ماں بیٹی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان ایک حیا تھا وہ ختم ہو گیا. تو سر سید احمد خان نے اور جو ان کا اسکول آف تھاٹ تھا انہوں نے تو کہا کہ نہیں کوئی حرج نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، تعلیم حاصل کریں گے اس سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان تو کیا ہوگا ہمارا. اور پھر کیا خوب کہا، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ. ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. بڑے غیر محسوس طریقے سے وہ الہاد ہمارے اندر آ گیا. وہ کیسے آیا وہ میں اسلام اور سیکولرزم کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک چیز جو تھی وہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ وہ چیز کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے یا حواس خمسہ ویریفائی نہ کر سکیں، اور جس نے سائنس باقاعدہ پڑھ لی اس نے سائنٹیفک میتھڈ کو بھی قبول کر لیا، اور سائنٹیفک میتھڈ سے جو چیز پروو نہ ہو اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جب آپ نے اس کو صرف ایک تعلیم یا ایک سبجیکٹ کی بات نہیں، وہ بچے کے جو زیادہ ذہین نہیں تھے انہوں نے رٹا لگا کے صرف امتحان پاس کرنے کے لیے یہ چیزیں یاد کی تھی، وہ بچ گئے. لیکن جو ذہین تھا، جس کی سمجھ میں آ گیا یہ، یعنی ہم جب چھوٹے تھے اب تو یہ MC کیوز کا جب رواج آ گیا نا، اب تو باقاعدہ رٹا لگانا جو ہے یہ ایک ریکوائرمنٹ ہو گیا ہے. لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ جو ہے وہ ہمیں کہتے تھے کہ بات سمجھ کے ویسے رٹا نہ لگاؤ، سمجھ کے پڑھو. اب جب سمجھ ہی آ گئی تو پھر ایمان تو نکل گیا. سمجھ آ گئی اور ایمان چلا گیا. اس کے مقابلے میں جو ہمارے دیندار حلقے تھے انہوں نے ان کو اٹرلی ریزسٹ کیا. بہت زور دے کے میں کہہ رہا ہوں. ایسی بھی مثالیں ہیں کہ کسی کو مغلیہ سلطنت میں کسی عالم کو کوئی وظیفہ ملتا تھا تو انگریز بڑا استاد تھا تو اس نے آ کر یعنی ان چیزوں کو ایبولش نہیں کیا، تو اس مولوی کو وظیفہ بھی دینا شروع کر دیا سیم اماؤنٹ. اب جب ڈاکیہ منی آرڈر لے کے آیا تو انہوں نے یعنی اسلامی مہینے کی تاریخ لکھی. تو ڈاکیہ نے کہا کہ نہیں مولوی صاحب اب آپ کو انگریزی مہینے کی تاریخ لکھنی پڑے گی دستخط کرنے کے بعد. انہوں نے کہا پھر پیسے لے جاؤ. الحمدللہ ایسی مثالیں بھی ہیں ہندوستان کے اندر کہ کچھ لوگوں نے انگریزی مہینے کی تاریخ لکھنے سے بھی انکار کر دیا ہے کہ لے جاؤ پیسے نہیں چاہیے، ہم وہ جنوری کی تاریخ نہیں لکھیں گے، ہم تو ربیع الثانی کی تاریخ لکھیں گے. ان میں جو سب سے زیادہ اسٹیبلشڈ تھا ادارہ وہ دارالعلوم دیوبند تھا. اس نے باقاعدہ ایک تحریک کے طور پر رجسٹ کیا
اور وہ جو اصل سٹریم تھی اس سے یہ لوگ غائب ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نہ کچھ ان سے لیں گے نہ دیں گے، تم ہمیں نہیں چھیڑو، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، لیکن ہم تمہاری تعلیم حاصل نہیں کریں گے. اور اپنے کونوں خدروں میں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی شمع انہوں نے روشن کی. اور جیسے وہ کبھی کام صوفیہ کرام نے کیا تھا کہ مرشد نے کہا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں جا کے ایک خیمہ لگا لو اور لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام شروع کر دو. یعنی دارالعلوم دیوبند جو ہے، پھر بعد میں باقی لوگوں نے پھر ان کو یعنی فالو کیا. وہ کیا تھا کہ بس پڑھو، دین کا علم حاصل کرو، اور پھر کسی گاؤں میں کسی جگہ پر کوئی چھوٹی سی مسجد کسی کو مل جائے تو بس اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرو، اور کوئی اپنا معاشی دھندا نہ کرو. جو مسلمان جو ہیں وہاں کے کمیونٹی کے لوگ تمہاری جو خدمت کر دیں بس اسی پر گزارا کرو. یاد رکھیے گا آج جو اللہ اور اس کے رسول کا نام ہمیں یاد ہے وہ انہی کی وجہ سے یاد ہے. اب دیکھیے اپنے ملک پاکستان کی بات کریں، بد انتظامی اور وقت کی کوئی قدر و قیمت نہ ہونا. کوئی ٹائم سے کام ہوتا ہے ہمارے ملک میں سوائے ایک کام کا، اذان اور نماز وقت پہ ہوتی ہے. محترم ڈاکٹر اظہار احمد صاحب کے بڑے بھائی تھے اظہار احمد صاحب، تو ان کی کراچی میں تو پری کاسٹ کا کام تھا ان کا، تو ان کی فیکٹری جو تھی وہ کراچی میں دارالعلوم کے بالکل قریب تھی، تو نماز وہیں پڑھتے تھے. تو مفتی تقی عثمانی کے والد مفتی شفیع صاحب اس وقت حیات تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ ان سے ملاقات کی تو ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دارالعلوم میں کوئی ورک شاپ جو ہے وہ بنا دوں تاکہ آپ کے جو طلباء یہاں سے فارغ ہوتے ہیں وہ کوئی ہنر بھی ساتھ سیکھ کے نکلیں، تاکہ وہ جمعرات کی روٹیوں پر نہ پلیں بلکہ ان کا اپنا جو ہے کوئی معاشی دھندا ہو، تاکہ ان کی بات میں زیادہ جو ہے وہ وزن ہو. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، اگر مولوی جو ہے اس کے پاس کوئی ہنر ہوگا تو پھر وہ مسجد نہیں سنبھالے گا. واہ واہ. اب دور یعنی وہ ایسی چیز جو ہے انہوں نے ان کے اندر جو ہے وہ ڈیپلی ڈالی تھی کہ جو پھر ان کا ایک مزاج بن گئی. تو اس سیشن میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں ہم اپنی بات کو جاری رکھیں. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين